السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح اور غزوات، ان دونوں چیزوں پر جو اعتراضات تھے اس کے بارے میں۔ روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی تھی، اور بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 19 سال عمر تھی حضرت عائشہ کی۔ یہ بات تو طے ہے کہ وہ بڑی ہو چکی تھی۔ مختلف علاقوں میں موسم اور مزاج کی تبدیلیوں کی وجہ سے بلوغت کی عمر تبدیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لڑکیوں کا کم عمری میں نکاح کرنا عام بات تھی۔ یہود و نصارہ اور دنیا کے دیگر مذاہب کی تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مولدوں کے بے قاعدہ معاشرے میں 10 سال کی لڑکی بھی بچے کو جنم دیتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کو دیکھ لیں، اور پیسوں کی خاطر ہائی اسکول کی کم عمر لڑکیاں بھی بوڑھوں اور نوجوانوں سے بخوشی تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح نفسانی خواہش سے کیا؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بعد اسی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ چاہتے تو مزید کنواری لڑکیوں سے نکاح کر سکتے تھے۔ زندگی کے آخری 3 سال میں تو تقریباً سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، اثر و رسوخ اس وقت تو عروج پر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح پھر کیوں نہیں کیا؟ باہر سے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کاہن، مجنوں اور جادوگر کہا، مگر کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے نکاح پر کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس دور میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ اعتراض تقریباً 150 سال پہلے اسلام دشمنی میں شروع ہوا، ورنہ خود یورپ اور مسیح تاریخ میں بھی یہ بات عام تھی۔ اندر سے اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ یعنی کہ ان کے اپنے عرب سے حضرت عائشہ کسی جنگ میں قید ہو کر نہیں آئی تھی، یا کسی جگہ سے انہیں زبردستی اٹھا کر نہیں لایا گیا تھا، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی اہلیہ نے بہت خوشی سے یہ نکاح کروایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 45 سال بعد تک زندہ رہی۔ اس لمبے عرصے میں انہوں نے کبھی اس نکاح کے بارے میں شکایت نہ کی، بلکہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کا اظہار کیا۔ دراصل یہ نکاح ایک عظیمی تعلیم و تربیتی مقصد کے لیے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے بھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی اور ہر مشکل موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خلیفہ بھی بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قابلیت کے بعد بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت عائشہ تقریباً 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہیں، لیکن ان کی ذہانت، احادیث کے حفظ اور علم الانساب اور شعر کی مہارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی ذہین اور قابل خاتون تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئیں، ان پر شرک کا کوئی اثر تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور تربیت نے ان کی صلاحیتوں میں مزید 4 چاند لگا دیے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبی سے لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ روزانہ مسجد نبی میں ہونے والی تعلیم اور ارشاد کی مجالس سے بھی استفادہ حاصل کرتی رہتی تھیں۔ تعلیمی فائدوں کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حضرت عائشہ سے نکاح کی وجہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی توسیع اور استحکام میں خوب مدد ملی۔ اگر دیکھا جائے تو تفسیر قرآن میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کئی آیات کی تفسیر منقول ہے، اور تقریباً 2200 احادیث ان سے مروی ہیں۔ دیگر امہات المومنین کے طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل کا اور خاص طور پر خواتین کے خصوصی مسائل جو تھے ان کا علم حاصل کیا اور امت تک پہنچایا۔ صحابہ و صحابیات میں حضرت عائشہ کا خاص مقام تھا، وہ تعلیم و تربیت کی مجلسیں رکھتیں اور مرد و خواتین مختلف مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 45 سال تک یہ سلسلہ رہا، اور امت کو ان سے جو عظیم فائدہ پہنچا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
نے بہت بڑی قربانی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تقریباً 9 سال گزارے اور پھر تقریباً 45 سال وہ باحیات رہیں، مگر ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہر دور میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ جن کی نگاہوں میں دنیاوی زندگی سب کچھ ہو اسے یہ سمجھنا مشکل ہے، مگر جس کے سامنے آخرت ہو وہ جانتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قربانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہترین انعام ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سینکڑوں فوجی ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لاکھوں عیسائی راہبات یعنی ننز اور دیمیاں داسیاں اپنی روایات کے مطابق اپنے دین کے لیے قربانی دیتی ہیں، تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں پر اتنا شور کیوں مچاتے ہیں لوگ؟ اب ہم اگر غزوات پر اعتراضات کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ میں پرامن طریقے سے محبت کے ساتھ بار بار سمجھا کر دین کی دعوت دی تھی۔ جواب میں مشرکین مکہ نے سخت تکلیفیں دی اور شدید مخالفت کی۔ مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی، لیکن کفار مکہ نے وہاں بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیا۔ اس کے نتیجے میں بدر و احد جیسے غزوات ہوئے۔ مدینہ میں یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور دشمنوں کو بھڑکاتے رہے، اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، جیسے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر والوں کے ساتھ ہونے والے غزوات۔ عیسائی حکمران نے مسلمان سفیر کو قتل کیا اور وہ اپنے اطراف کے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے۔ ان کے شر کو دبانے کے لیے جنگ موطا، غزوہ تبوک اور بعد میں بھی مارکے چلتے رہے۔ غزوات میں بھی انسانیت کی بے حرمتی نہیں کی گئی بلکہ خیال رکھا گیا۔ یہ غزوات مال و دولت اور اقتدار کے حصول کے لیے نہ تھے بلکہ اس لیے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ ان غزوات میں بھی انسانیت اور اخلاقیات کو بھرپور اس کا لحاظ رکھا گیا۔ مثلا سب چیزوں سے منع کیا گیا، غفلت میں حملہ نہیں کرنا، آگ میں نہیں جلانا، باندھ کر نشانہ لگا کر قتل نہیں کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، تباہ کاری نہیں کرنی، بدنظمی، انتشار، شور و ہنگامہ نہیں کرنا، مسئلہ نہیں کرنا، قیدیوں کو یا سفیروں کو قتل نہیں کرنا اور بد عیدی نہیں کرنا۔ یہ ساری جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کر کے صحابہ کو ان جماعتوں کو بھیجا کرتے تھے اور خود بھی ان کے ساتھ جاتے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی رحم دلی تھی ان کے دل میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا انسان بنایا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے ہر چیز کا خیال رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی زندگی پر عمل کرنے والا، اسے سیکھنے والا بنائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔